Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذوالحجہ کو بعض لوگ غدیر خم کے واقعے کی یاد میں عید غدیر خم جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کے عید کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو منایا یا حکم دیا، نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ اہل بیت نے اسے کبھی منایا، نہ مولا علی کرم اللہ وجہہ جن کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے انہوں نے اس کو منایا۔ واقعہ کیا ہے اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو سیرت النبوی کے دروس میں کوئی 1 گھنٹے کا درس دے چکا ہوں غدیر خم کے واقعے سے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری سفر حج سے مدینہ جب واپس آ رہے تھے، جو بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو وہ میں آپ کو آپ نے جاننا ہے تو غدیر خم کا واقعہ آپ تفصیل سے وہاں سن لیں سیرت النبوی میں۔ تو ایک مقام ہے غدیر خم، یہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے، وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور مولا کا معنی بھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھا دیا، مولا اپنے کسی بھی معنی میں خلیفہ نہیں ہوتا۔ تو جو اس جملے سے خلافت کا معنی استدلال کرتے ہیں یہ سخت ان کی غلط فہمی ہے اور گمراہی ہے، کیونکہ اس معنی میں اس جملے کو مولا علی نے خود استعمال نہیں کیا کبھی۔ بھائی اگر تو یہ معنی خلافت میں ہوتا تو صدیق اکبر سے مولا علی فرماتے کہ بھائی حضور نے تو میری خلافت کا فیصلہ اس جملے سے کر دیا، خلیفہ تو میں ہوں گا۔ حضرت عمر سے کہتے، حضرت عثمان سے کہتے، حضرت معاویہ سے کہتے، حضرت علی یا آپ کی اولاد نے امام حسن ہو یا امام حسین ہو کبھی اس جملے سے خلافت کا استدلال پکڑا ہی نہیں، نہ امام زین العابدین نے، نہ امام جعفر نے، نہ امام باقر نے، کسی نے اس جملے سے خلافت کا استدلال لیا ہی نہیں۔ یہ تو بعد کے لوگ ہیں جنہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، ضال ہیں، گمراہ لوگ ہیں، غالی لوگ ہیں، ناس یہ اپنے سمجھ لیں کہ اپنے گمراہی میں انہوں نے اس قسم کی باتیں کر لی۔ بہرحال اس خطبے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا یہ تمہاری ایمان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض و عداوت و نفرت و کدورت ایمان کے منافی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کئی صحابہ سے یہ مرویات موجود ہیں، 150 سے زائد صحابہ سے روایت موجود ہے ان جملوں کی، اور یہ خلافت کے لیے اعلان نہیں تھا بلکہ مولا علی کی قدر و منزلت بیان کرنا مقصود تھا، اور حضرت علی کی محبت کو ایک فریضہ لازمی امت کو سمجھانا کہ تمہاری ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اتباع سنت ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس فرمان کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک نیا دین میں کوئی ایک نیا دن ایڈ کر لیں، عید منائی جائے۔ اچھا ہوا یہ کیونکہ یہ خطبہ جو ہے یہ ماہ ذی الحجہ میں ہوا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ایک فرقے نے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل سے کی استدلال پکڑ لیا انہوں نے، کیونکہ وہ شروع سے ایک سبائی ٹولے کے یہ جو عجیب و غریب سے توہمات دماغوں میں ڈالے گئے اور پھر بعد میں چل کے وہ ایک ان کی مین سٹریم تھاٹ پروسیس بن گیا کہ ماہ ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے بھائی عید منائیں گے اور اسے پھر عید غدیر کا نام بھی دے دیں گے۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک حاکم تھا معز الدولہ، اس نے 18 ذی الحجہ کو، اور یہ بات پتہ ہے کب کی ہے؟ اب سے کوئی قریباً 1100 سال پہلے، یعنی صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا، محدثین کا دور گزر گیا جو سیاہ ستہ کے محدثین ہیں، ان سب کے دور کے بعد 351 ہجری میں بغداد میں اس نے حکم دیا عید منانے کا، اس کا پھر عید غدیر خم یا عید خم غدیر جو بھی اس طرح کا کوئی نام رکھ دیا اس نے۔ اچھا اب دیکھیں اس کے اندر کہ 18 ذی الحجہ کو ہی وہ تاریخ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بغض ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اس دن
کیونکہ یہ زیادہ تر تو وہی لوگ ہیں نا جو پہلے باغی بن گئے، باغی بن کے مدینے میں آ گئے، مدینے میں آ کے باغی بن کے داخل ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ پھر بعد میں جو ہے جنگ جمل میں انہوں نے ایسا کردار ادا کیا جس سے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب ادھر بھی بات نہ بنی اور دیکھا کہ بھئی جنگ صفین میں اب معاملات ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تو خوارج بن کے خارج ہو گئے حضرت علی کے پاس سے۔ یہ وہی ٹولہ ہے، ان کا کبھی بھی دین سے واسطہ نہیں رہا، یہ خرافات ہی میں رہے، ہمیشہ گمراہ ہی رہے۔ حضرت عثمان کے خلاف بھی ان کا نکلنا گمراہی تھی، اور جنگ جمل میں ان کا مسلمانوں کو آپس میں یوں اپنی جو ہے حرکتوں کی وجہ سے لڑا دینا، رات میں شب خون مار کے دونوں جگہوں کو آپس میں جنگ کروا دینا، یہ کیونکہ یہ فسادی لوگ ہیں نا، اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر بعد میں حضرت علی کے ساتھ ویسے تو جڑے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اب مسلمان پھر ایک ہو رہے ہیں صفین کے بعد، تو پھر خارجی ہو کے نکل گئے سائڈ پہ۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا، لیکن انہیں تھوڑی دین سمجھنا تھا، انہوں نے قرآن میں غلط تعویلات کرنا شروع کر دی، قرآن ہی کو سامنے رکھ کے مولا علی کو کے اوپر کفر کا فتویٰ معاذ اللہ لگا دیا، استغفر اللہ العظیم۔ پھر آگے چل کے وہ لوگ جو شیعان علی بن کے حضرت علی کا دم بھرتے رہے، حضرت حسن کا ساتھ چھوڑ بیٹھے، امام حسین کا ساتھ چھوڑ بیٹھے، یہ کوفے والے، انہیں اہل بیت سے کیا غرض کوئی، انہیں تو اہل بیت کی محبت بس نام کی تھی، یہ نام کی محبت کرتے کرتے آگے بس یہ دن رہ گئے تھے منانے کے، یہ وہی منا کے خوش ہوتے رہتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا اصل دین ہے، اسلام کا نفاذ یہ اصل دین ہے، نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، امت مسلمہ کا اکٹھا ہونا، یہ تو فتنہ پردازیوں والی حرکتیں ہیں کہ تم ایک ایسی اپنی طرف سے چیز ایڈ کر لو اور دن بھی وہ خاص چنو جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو۔ تو تقاضا کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کی خرافات سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی حکم ہمیں نہ حضور کی زندگی میں ملتا ہے، نہ صحابہ، نہ اہل بیت، کسی نے اس دن کی کوئی اس طرح نہیں منائی جس طرح اس کو اہتمام سے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں اس قسم کے کسی تہوار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ریلیجیسلی منایا جائے۔ بہرحال تو اس میں شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے اور اس کو منانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔